जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे गुफ्तगू की जहमत की। देखें, हम दोस्तों के एक ग्रुप ने जिसकी तहरीक इम्तियाज आलम साहब ने की थी, ये मिलकर फैसला किया कि जो मौजूदा सूरत हाल है उससे मुल्क और कौम को निकालने के लिए कुछ करना चाहिए। और तो हमारे कुछ अखबार नवीस दोस्त हैं, कुछ कानूनदान हैं, और वो मिलके हम यानी इमरान खान साहब के पास गए और आज हमने सराजुल हक साहब से भी मुलाकात की। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से हमारे सियासतदान मिल बैठें और फिर इंतखाबात जो हैं उनके इनकाद के हवाले से, उनकी तारीख के हवाले से, उनके इंतजामात के हवाले से इत्तफाक कर लें ताकि मुल्क को महाजराई और बेयकीनी की दलदल से निकाला जा सके। तो इमरान खान साहब से हमारी बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र तफसील से बयान किया, लेकिन हमने जो गुजारिश की कि भाई हमने कहा कि आपको दूसरे सियासतदानों के साथ मिलकर बैठना चाहिए, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने हमारी तजवीज़ पर इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कबूल कर ली है। उन्होंने कहा हमारी मेज़बानी में इसका इनकाद हो जाए। तो असूली तौर पर उन्होंने इससे इत्तफाक किया कि वो ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार होंगे। अब उसकी तफसीलात तो बाद में तय होंगी और ये देखेंगे कि मामला किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और आज हमने सराजुल हक साहब से भी गुफ्तगू की तो असूली तौर पर उन्होंने भी इससे इत्तफाक किया है। उनका मौक़िफ़ ये था कि इंतखाबात जो हैं, अब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, उसके बाद कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं। तो अगर मिल बैठकर एक तारीख का तयन कर लिया जाए ताकि सारे इंतखाबात बैक वक्त हो जाए तो ये एक बहुत पसंदीदा बात होगी। तो असूली तौर पर उन्होंने भी इत्तफाक किया है कि वो इस काविश में शरीक हो सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम दूसरे दोस्तों से भी मिलेंगे और सियासी रहनुमाओं से भी मिलेंगे, और हमारे कुछ साथी जो हैं वो कराची में MQM से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वज़ीर आज़म से भी हमने वक्त मांगा है। तो हमारी यही कोशिश है कि किसी तरीके से खुले दिल के साथ और ये सारे लीडर बैठ जाएं और मुल्क को इस दलदल से निकालें जिसमें वो फंसा हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शामी साहब, अगर 1 मिनट हमें दें, बताएं कि कुछ एतमाद साजी के इक़दामात की बात हुई है, तो आपके ख्याल में कौन से इक़दामात हुकूमत ले कि इमरान खान का एतमाद बहाल हो? देखिए, एतमाद साजी के हवाले से तो फरीकैन की अपनी अपनी राय हो सकती है, और फरीकैन जो हमारा ख्याल तो ये है कि कोई पेशगी शर्त आयद ना की जाए। अगर हम पेशगी शराइत में उलझ जाएंगे तो असल मामला जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, और हर फरीक जो है उसके अपने मुतालबात हैं। लेकिन अगर पुरअमन तरीके से सियासत आगे बढ़ाई जाए तो उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। ना कारकुनों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए, ना कोई छापे पड़ने चाहिए, ना जलसों पे पाबंदी होनी चाहिए। ये सारी बातें तो करनी चाहिए ना, उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया शामी साहब, और अल्लाह को कामयाब करे अपने मिशन में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद भी हैं, और वो पार्लिमान हाउस में थे थोड़ी देर पहले, और वो इस पूरी जो सरगर्मी है उस पर नज़र रखे हुए हैं। एजाज, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये बताएं कि थोड़ी देर पहले हमने देखा वज़ीर दाखिला साहब ने भी एक तकरीर फरमाई पार्लिमान हाउस में, और उन्होंने इमरान खान की जो जमहूरियत और आइन के लिए खिदमात हैं उनका बड़ी तफसील से जिक्र किया। आपको क्या लग रहा है कि ये पार्लिमान में जिसमें ये मुश्तरका इजलास हो रहा है और सेनेट के में जो PTI के अरकान हैं वो भी गालिबन एहतजाज किए हुए हैं, तो इससे क्या मकसद क्या हासिल होगा इस कार्रवाई से? देखिए, एक तो जो आज मेरी काफी लोगों से बात हुई, काफी लोगों से हम मिले, जो मुझे समझ में आया है, एक तो जो एलामिया था
2 روز پہلے جو حکومتی اتحادیوں کا جو اجلاس ہوا تھا، اس بنیادی طور پر پارلیمان کے اس مشترکہ اجلاس کے ذریعے مقصد اس اعلامیے کی توثیق ہے۔ اس اعلامیے میں بھی حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ اپروپریٹ لیگل ایکشن لیا جائے، اور میری کئی وفاقی وزراء سے بات ہوئی، کچھ ایم این اے سے بات ہوئی۔ ایک تو اہم بات یہ تھی کہ یہ جو آج اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، یہ پہلے 10 اپریل تک، یعنی اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک مؤخر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حکومتی اتحادیوں کا جو اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا، اور پھر یہ آج یہ اجلاس جو ہے وہ برپا ہو رہا ہے۔ تو لیکن اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، انہوں نے اپنے قریب ترین اتحادی اور کئی اہم ایم این ایز جو ہیں ان تک کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ خود قومی اسمبلی کے جو مختلف اعلیٰ افسران ہیں، حکام ہیں، وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے بھی کل انڈیکیٹ کیا کہ کوئی قرارداد آ سکتی ہے پارلیمنٹ میں، ٹی وی کی خبریں بھی یہی چل رہی تھیں۔ تو ایک تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک قرارداد ایسی آ جائے اس رواں اجلاس میں، آج آ جائے یا کل، اگر کل تک جاتا ہے تو کل آ جائے، جس میں پی ٹی آئی کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے، اور پھر اس کو جوڑا جائے جو فالو پولیس آپریشن ہوا تھا، جس روز عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے اور پیش نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو باہر سے جو طالبان گرفتار ہوئے، جن کو حکومت بہت پروپیگیٹ بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر اور یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ بہت آگے چلی گئی ہے پی ٹی آئی، اور اب سیاسی سرگرمیوں سے یہ بڑھ کر یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ بن گئی ہے، کچھ اس طرح کی بات لگتا ہے۔ اور پھر اس میں کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حکومت کو کوئی ریکمنڈیشن دی جائے فار این اپروپریٹ لیگل ایکشن۔ ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی تو یہی بات ایک سمجھ میں آتی ہے، اور رانا ثاؤاللہ کی جو تقریر جتنی میں نے دیکھی اب سے تھوڑی دیر پہلے تک، وہ بھی انڈیکیشن اسی طرف کی تھی، کیونکہ وہ حکومت عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کا تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ پچھلے کافی عرصے سے مشترکہ اجلاسوں کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ قانون سازی اہم تھی تو اس وقت بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا موقف جو وہ عدالتوں میں تو رکھ رہی ہے، وہ میڈیا میں رکھ رہی ہے، لیکن پارلیمان میں اپنا موقف مشترکہ اجلاس میں اس طرح نہیں رکھ رہی۔ تو یہ تصادم کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر آج 2 اور اہم ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ ایوان میں جو 1-2 روز پہلے خواجہ احمد طارق رحیم کی اور ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی ہے، اس کے خلاف ثاقب نثار کی تصاویر والے پلے کارڈ اٹھائے، بہت سارے اراکین جو ہیں وہ اندر موجود ہیں، ہاؤس میں وہ لہرا بھی رہے ہیں۔ اور پھر آج چیف جسٹس صاحب کے 2 ریمارکس تھے۔ ایک تو انہوں نے آڈیو ٹیپس کے حوالے سے کہا کہ ہم آئینی ادارہ ہیں اور ہم خاموش رہ کر اور دھیمے رہ کر ادارے کا دفاع کریں گے۔ دوسرا انہوں نے الیکشن کے حوالے سے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور حکومت کے حوالے سے بھی کہ اگر الیکشن 90 روز میں نہ کرائے گئے، جو مقررہ مدت دی گئی ہے، جو اناؤنس کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو پھر ہم انٹروین کریں گے۔ اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کا اجلاس کے دوران ہی، ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا کہ یہ خبر آ گئی کہ پرائم منسٹر نے کیبنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اور وہ اجلاس شام 6 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ پارلیمان کے اجلاس کے بعد ہوگا۔ اس پر بھی ہمیں ذرا چنتا ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، تو جو بات سامنے آئی ہے، جو خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے آج پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کر کے ان سے یہ کہا کہ حکومت الیکشن کرا سکتی ہے یا نہیں۔ آج رات 12 بجے تک حکومت اپنا فیصلہ کر کے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں کنوے کر دے۔ یہ اجلاس اس کے لیے بلایا گیا، اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی اس سے ہمیں جو سمجھ میں آیا ہے، جو کیبنٹ میں فیصلہ ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اور الیکشن جو ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے جب بھی ہوں تو وہ نیشنل الیکشن یعنی قومی اسمبلی کا الیکشن اور 4 صوبوں کا الیکشن مشترکہ طور پر ہوں۔ 2 صوبوں کا بہانہ بھی بنایا جا رہا ہے، چھوٹے صوبوں کا۔ تو اس حوالے سے بھی پارلیمان کا اس جاری مشترکہ اجلاس میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیبنٹ اجلاس میں جو ہمیں بتایا گیا بعض اہم لوگوں کی جانب سے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی تھی فوجی قیادت سے، تو فوجی قیادت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی تعداد میں لوگ چاہیے، فوجی پرسنل چاہیے، تو ہم وہ فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے۔
گزشتہ روز ISI کے بریگیڈیئر پر حملہ ہوا، وہ شہید کر دیے گئے. اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 جوان کل شہید ہوئے، اس سے چند روز پہلے بھی چند روز میں اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو فوج نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ اس وقت وہ الیکشن ڈیوٹی کے لیے لوگ فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وار اینڈ ٹیرر کے خلاف جو آپریشنز ہیں، اگر ہم نے فوجی